السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر ان کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، غبار راہ طیبہ سرچشمہ بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو آپ دوبارہ شام تشریف لے گئے۔ اس سفر کی ضرورت یوں پیش آئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہوا۔ ابو طالب یوں بھی اس وقت قلیل المال تھے، مگر ان دنوں میں ان کا جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہاتھ تنگ تھا۔ اس موقع پر ہوا یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ بھتیجے، میں تنگ دست آدمی ہوں، خصوصاً یہ دور شدید مشکل کا ہے، مسلسل کئی سال سے میری مالی حالت جو ہے وہ دگرگوں ہے، کسی طرف سے امداد اور تعاون کی امید بھی نہیں ہے اور آمدن کا بھی کوئی معقول ذریعہ نہیں۔ اتفاق سے تمہاری قوم کے کچھ افراد بغرض تجارت شام جانے کے لیے تیار ہیں، اور خدیجہ بنت خویلد کا معمول ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی آدمی کو تجارتی سامان دے کر بھیجتی ہے اور اس کے عوض معقول معاوضہ ادا کرتی ہے۔ اگر تم آمادہ ہو تو اس سے بات کی جائے، وہ کسی اور کو بھیجنے کی بنسبت تمہیں بھیجنا زیادہ پسند کرے گی، کیونکہ اس کو تمہاری طہارت اور پاکیزگی کا اچھی طرح علم ہے۔ بھتیجے، اگرچہ تمہیں شام بھیجتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہودی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر لیں۔ اس روایت کو سیرت حلبیہ والوں نے نقل کیا ہے، اور حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں اس واقعے کو دوسرے انداز میں لکھا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی دونوں روایتوں میں کوئی تکرار یا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ تقریباً ملتی جلتی دونوں روایات ہیں، اس لیے ہم نے یہ روایت یہاں بیان کر دی۔ تو ابو طالب کو یہ خطرہ تھا کہ خدیجہ طاہرہ کسی اور کو اس کام کے لیے جو ہے وہ منتخب نہ کر لیں، اس لیے انہوں نے خود ہی جا کر ان سے بات چیت کی۔ انہوں نے بتایا کہ بغرض تجارت بھیجنے کے لیے اگر کسی آدمی کی آپ کو تلاش ہو تو میرا بھتیجا اس کام کے لیے آمادہ ہے، البتہ میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے فلاں آدمی کو اس کام کے عوض صرف 2 اونٹ دیے گئے تھے، اگر محمد کو 4 دینے کا وعدہ کیا جائے تو میں اسے بھیج دوں گا۔ ہاں، یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے قافلے کو لے جائیں، میرا مال تجارت لے جائیں، اور پھر سرکار تشریف لے گئے اور معاملات کو طے کیا گیا۔ تو بہرحال انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ ان جیسا امین اگر میرے لیے تجارت پر رضامند ہو تو اور کیا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب، یہ مطالبہ تو آپ نے ایک قریبی اور پسندیدہ شخصیت کے لیے کیا ہے، حالانکہ
آپ اگر کسی ناپسندیدہ اجنبی کے لیے یہ مطالبہ کرتے تو میں پھر بھی آپ کی بات نہ ٹالتی، کیونکہ ابو طالب بڑے آدمی تھے، بڑے خاندان کے آدمی تھے اور ان کا ایک مقام مرتبہ تھا، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ آپ اگر کسی اور کی بات کرتے تو میں ان کو بھی نہ ٹالتی، آپ نے تو ایک اچھے آدمی کی بات کی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ طے ہو گیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ روانہ ہونے لگے، تو حضرت خدیجہ طاہرہ نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی خدمت گزاری کے لیے آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ سفر کے دوران ایک دن خدیجہ طاہرہ کے یہ جو قافلہ تھا اس کے 2 اونٹ تھک کر سست ہو گئے اور قافلے کی رفتار کا ساتھ دینے کا قابل نہ رہے۔ اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے آگے بڑھ کر آپ کو مطلع کیا، آپ کو بتایا کہ 2 اونٹ ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کر سست ہو جانے والے اونٹوں کی ٹانگوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ان کی سستی جو ہے وہ فوراً ختم ہو گئی اور وہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار ہو گئے۔ یہ روایت بھی سیرت حلبیہ والوں نے بیان کی ہے۔ مشہور نصرانی راہب نستورہ کے گرجے کے پاس اس قافلے نے پڑاؤ کیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ نستورہ نے آپ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو میسرہ کو بلایا۔ چونکہ میسرہ اس راستے پر اکثر سفر کرتا رہتا تھا اس لیے نستورہ اس سے متعارف تھا۔ میسرہ اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ وہ درخت کے نیچے جو شخص بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ تو نستورہ نے کہا، میسرہ نے جواب دیا کہ وہ خاندان قریش کے ایک معزز فرد ہیں۔ آگے سے نستورہ نے یہ سوال کیا، کیا ان کی آنکھوں میں کچھ سرخی رہتی ہے؟ تو میسرہ نے کہا، ہاں بالکل ہر وقت رہتی ہے۔ تو پھر نستورہ نے جواب دیا اس راہب نے کہ بلا شبہ یہ وہی ہیں، یعنی آخر الانبیاء ہیں۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا رکھا ہے کہ ایک دن اس درخت کے نیچے ایک نبی آ کر بیٹھیں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ اس روایت کو طبقات ابن سعد نے جلد 1 صفحہ 101 پر نقل کیا ہے۔ پھر نستورہ آپ کے پاس آیا اور قدم بوس ہوا، پھر مہر نبوت کو چوما اور کہا، اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بہ عیسیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی امی جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ تو اس روایت کو بھی جو ہے وہ سیرت حلبیہ والوں نے جلد 1 صفحہ 148 پر نقل کیا ہے۔ بصرہ کے بازار میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لائے ہوئے سامان کو فروخت کیا اور اس سودے میں اتنا منافع ہوا کہ میسرہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میں مدت سے اپنی مالکہ کے لیے تجارت کر رہا ہوں مگر اتنا نفع ہمیں آج تک نہیں ہوا۔ اس تجارتی سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران واپس لوٹے اور واپس آ کر میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات اپنی مالکہ خدیجہ طاہرہ کے گوش گزار کیے تو وہ بے حد متاثر ہوئیں اور آپ کی خدمت میں طے شدہ معاوضے سے دگنا معاوضہ پیش کیا۔ اس روایت کو بھی طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 102 پر نقل کیا گیا ہے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم جب ازواج مطہرات کا آگے ذکر آئے گا تو انشاءاللہ علیحدہ سے پھر اس میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم، اور اس کلپ کو آگے بھی شیئر فرما دیجئے۔ جزاکم اللہ۔